اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اللہ کی نشانی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی بہترین اور قابل غور و فکر ہے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس علم کے ذریعے ایک انسان بھی اگر عمل تک پہنچ گیا تو بھی باخدا ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آج کا موضوع ہے اللہ کی نشانی۔ قابل صد احترام اشخاص، معاشرے اسلام میں جنم لینا ہی کافی نہیں، بلکہ دین محمدی کے اصل تک پہنچنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، لیس بمؤمنی ان یجمعون فی المساجد و یقولون لا الہ الا اللہ رسمی، یعنی رسمی کلمہ پڑھنے والے حقیقت سے بے خبر ہیں اور وہ مومن نہیں، کیونکہ نہ کلمے کی مراد سے واقف ہے نہ کلمے کے مقصود سے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، قولہ تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی گنوار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو کہہ دینا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم اسلام لائے، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اسی موضوع پر اس خاکسار کے 4 مصرعے ملاحظہ فرمائیے کہ پیر کی محبت میں جو فنا نہیں ہوتے، ان کے روبرو ہرگز مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ سجدے حضرت وائز وہ روا نہیں ہوتے جب تلک نگاہوں میں دل ربا نہیں ہوتے۔ دل میں کلمہ طیب پیر ہی اتاریں گے، قلب بس کتابوں سے پارسا نہیں ہوتے۔ خیال رہے کہ ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے مدارس، مساجد کافی ہیں، لیکن صفحہ ہستی پر تحریر شدہ کلمہ پڑھنے کے لیے رہبر کامل کے نسبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی موضوع پر سیف اللہ سیف بھوکردنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے ختم پیر کی چوکھٹ پہ بندگی کی حدیں،
اب اس سے آگے کوئی راستہ تلاش نہ کر، تیرا وجود ہی خود مظہر الہی ہے، تو اپنی ذات سے باہر خدا تلاش نہ کر۔ جس وقت طالب حقیقی مرشد کامل کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، ان کی بیعت حاصل کرتا ہے، تو علوم حقیقی، علوم باطن کے موتی اس طالب حقیقی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل انسان وہی ہے جو اپنی ذات سے باہر خدا تلاشتا ہے یا یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہے۔ قال اللہ عز وجل وطائفۃ قد احمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدمیوں کے گروہ میں یعنی انسانوں کے بیچ ایک گروہ ایسا ہے جن کے نفوس نے، جن کے گمان نے یہ ہمت کی ہے اس گمان پہ کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ بھی موجود ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے۔ کوئی تلاش یار میں صحرا کی طرف نکلتا ہے، دشت میں گھومتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اشارہ ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرفنی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ اور یہ دیکھنے والی آنکھ حاصل ہوتی ہے خانقاہ مرشد کامل سے۔ خیال رہے کہ جو نسبت پیر کے منکر ہیں وہ اللہ کے وصل تک نہیں پہنچ سکتے، اور جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھتے دنیا میں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من کان فی ہذہ الدنیا اعمی کان فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ دنیا میں اندھا رہنے سے مراد یہ منشأ خداوندی کے تحت خود کی پہچان سے اگر محروم رہا، یعنی اللہ کی پہچان سے محروم رہا، تو وہ دنیا کا اندھا کہلائے گا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت کا بھی اندھا کہلائے گا، کیونکہ مقصد تخلیق انسانی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یعنی میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اس لیے میں نے تخلیق فرمائی۔ یعنی اللہ کا منشا خود کو پہچاننا ہے،
خود کی پہچان ظاہر کرنا ہے تو حق کی پہچان بندہ ہے. حدیث قدسی ہے، ان خلق آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. اب اس کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے، خود کو اس کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے ہمارا وجود خود ایک سراغ ہے جس کے توسل سے ہم حقیقت خداوندی تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی ذات کا عرفان کر سکتے ہیں صفات کے توسل سے. اللہ کی نشانی خود بندہ ہے. خیال رہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے. ان لوگوں کو جو اس کو پانے کی کوشش میں جہاد کرتے ہیں اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے، اور وہی لوگ حق تک پہنچتے ہیں. مولا کریم ہر آنکھ کو دیدار خداوندی کے نورانی موتی عطا فرمائیں، ہر آنکھ کو دیدار خداوندی نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین.